الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے الحمدللہ آج سے ہم لوگ سورۃ الجاثیہ کی آیتوں کی تفسیر میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس سورت کو جاثیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جاثیہ کے معنی اصل میں ہے گھٹنوں کے اوپر بیٹھی ہوئی امت، گھٹنے کے اوپر، جس کو انگلش میں نیل ڈاؤن کہتے ہیں، گھٹنے کے اوپر بیٹھنا۔ اور عموماً آدمی ایسا ڈر اور خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ آیت نمبر، اس سورت کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت کے دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کر اور اس کی سختی کو دیکھ کر کے لوگ پورے طور پہ سیدھے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، جھک کر کے گھٹنوں کے بل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو سورت کے ناموں کو یا تو سورہ میں ذکر کسی واقعہ کے نام کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، گائے کا واقعہ کا تذکرہ ہے تو اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ اسی طرح سے سورہ کے اندر کوئی لفظ گزرا ہے، اس لفظ کو اٹھا کر کے سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ جاثیہ، اس کے اندر اس آیت نمبر 28 میں لفظ جاثیہ کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ الدہر بھی ہے اس آیت کا ایک نام، اس سورت کا وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ان ملحدوں کے اوپر رد کیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا یہ زمانہ ہے اور یہ زمانہ ہم کو ہلاک کرنے والا ہے، نیچری جس کو کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں آسمان خود سے بن گیا، زمین خود سے بن گیا، اس طرح کے جو کہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر رد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ہم نے کہا تھا اکثر مکی صورتوں میں کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے یہی وہ حروف ہیں جن کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید بنایا ہے، یہ قرآن مجید نازل کی ہے۔ اگر تم اتنے پاورفل ہو، طاقت والے ہو، تو تم بھی زبان جانتے ہو، حروف سب سمجھتے ہو، یہی وہ حروف ہیں جن کے استعمال کر کے تم گفتگو کرتے ہو، تو قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر لا کر پیش کرو۔ ایک صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں لا کر کے بنا کر کے پیش کر دو، لیکن باوجود اس کے مشرکین اس زمانے کے قرآن مجید کی ایک آیت بھی بنا کر کے پیش نہ کر سکے، اور قیامت تک بھی پیش نہیں کر سکتے، قیامت تک قرآن مجید جیسی آیت بنا کر نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین عزیز ہے، غالب ہے، جو کسی سے انتقام لینا چاہے، بدلہ لینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، غالب ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اپنے افعال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر اس کی ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کا سارا کام حکمت کے اوپر ہے۔
کوئی کام بغیر حکمت کے رب العالمین انجام نہیں دیتا۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں، لآیات للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلالت کرنے والی یہ چیز کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ رب العالمین نے بنا دیا بغیر کسی پیلر کے، بغیر کسی بیم کے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نشانی ہے یا نہیں ہے؟ پھر اسی آسمان میں اتنا بھاری بھرکم ستاروں کو اللہ رب العالمین نے لگا دیا، سورج اور چاند کو لگا دیا، وہ گھوم رہے ہیں اسی میں، چل رہے ہیں، لیکن آسمان میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کہیں پر آسمان میں سوراخ آپ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، جس کے اوپر ایمان لانے والے جب غور کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آدمی جب ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وفی خلقکم، خود تمہاری پیدائش میں، اللہ اکبر، انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، کیسے سسٹم اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کا بنایا ہے۔ پانی پیے آدمی، اس کا مخرج الگ ہے، کھانا کھائے اس کا مخرج الگ ہے، خون کس طرح سے جسم کے رگ رگ میں دوڑتا ہے، دماغ کیسا ہے، اس کی نسیں کیسی ہیں، انسان کا دل کیسا ہے، کڈنی کیسی ہے، پھیپھڑے کیسے ہیں، کس طرح سے یہ دانت بنانے میں اللہ رب العالمین نے کس میٹیریل کا استعمال کیا، زبان کو کس طرح سے بنایا، اور یہ سب کے سب بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وفی خلقکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور زمین میں جو جانور اللہ رب العالمین نے پھیلائے ہیں، اللہ اکبر، کتنا ڈیزائن ہے، آپ غور کیجئے۔ زمین پہ آدمی ایک ایک چھوٹا کیڑا، اس کو دیکھیے گا، اس کے پیٹھ کے اوپر اتنی ڈیزائن بنی ہوئی ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہے یا نہیں ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ برسات میں جو کیڑے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں، کیسے ایک ایک کیڑے کیسے خوبصورت ہوتے ہیں، جگنو کو دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین نے اس کے دم میں ریڈیم فٹ کیا ہوا ہے، تاریک اندھیرے میں بھی کہیں اڑ کر کے اگر ادھر سے ادھر جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ لائٹ جل رہی ہے۔ کون بنانے والا ہے؟ یہ تو مخلوقات خشکی کے ہوئے، سمندر کے مخلوقات کو اٹھائیے، ایسے ایسے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کیے کہ ہم آج تک جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور اللہ نے جو جانوروں کو، مخلوقات کو دنیا میں پھیلایا ہے، ان پورے کے اندر آیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے، ان کو نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا، رات اور دن کے آنے میں، موسموں کے بدلنے میں، یہ سب چیزوں میں اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ ایک زمانہ تھا اور پھر ایک زمانہ آئے گا، انشاءاللہ ہم اور آپ اگر موجود رہے تو بغیر اے سی چلا ہوئے فجر کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، ایسی گرمی آئے گی، ہے یا نہیں؟ اے سی چلنے کے باوجود بھی آدمی پنکھا چلاتا ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن ابھی کی حالت دیکھیے، پنکھے کی ضرورت یا اے سی کی ضرورت اب نہیں ہے۔ یہ موسموں کا پھیر بدل کرنے والا کون ہے؟
کیسی اے سی اللہ رب العالمین نے لگا دی کہ کسی کو اے سی کی ضرورت نہ رہی، اور انسان اپنی اے سی لگاتا ہے تو ایسی گرمی ہوتی ہے کہ گرمی کے سامنے اے سی بھی کام نہیں کرتا۔ کیسی قدرت اللہ رب العالمین کی دیکھیے، کہا دن کا اور رات کا آنا جانا، گرمی میں راتیں لمبی ہو گئی، سردی کے گرمی میں رات چھوٹی ہو گئی، اور سردی کے موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے۔ کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اللہ رب العالمین آسمان سے جو روزی نازل کرتا ہے، کون سی روزی؟ یہ بارش، اس کے نازل کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کے اوپر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر بارش ایک مرتبہ دھڑام سے گر جائے زمین کے اوپر کیا حالت ہوگی؟ یا بارش 3 مہینہ سیزن ہے، 3 مہینہ لگاتار بارش ہوتی رہے تو کیا حالت ہوگی؟ آدھا 1 گھنٹہ اگر بارش ہو تو آدمی کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسا نظام ہے اللہ رب العالمین کا، غور کیجیے۔ کہا وَتَصْرِيفٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، گھاس پھوس کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ رب العالمین بارش کو نازل کرتا ہے اور وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلانے میں، اللہ اکبر، کچھ ہوا ایسی ہوتی ہے جو بدلیوں کو بناتی ہے، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو عذاب کو لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کھیتیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ طرح طرح کی ہوائیں ہیں۔ کہا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والے قوم کو اس کے اندر نصیحت ہے اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین کے نظام کو اور آسمان کے نظام کو کے اوپر غور کرنے کی دعوت دے کر کے ہم کو اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرو ان چیزوں کو دیکھ کر۔ قاتل کا آیات اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی واضح اور کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، جن آیتوں کی تلاوت ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی باتوں کو چھوڑ کر کے یہ لوگ کس کی باتوں کے اوپر اور کس کی نشانیوں کے اوپر ایمان لائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو ایماندار بنانے کے لیے کافی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کس کی نشانی دیکھ کر کے یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مکہ والوں کو خطاب ہے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ رب العالمین کی ان نشانیوں کے اوپر غور کیا جائے تاکہ ان ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ آدمی ایمان لانے کی طرف راغب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔